أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين صدق الله العظيم۔ بھائیوں نے پہلے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی منت سماجت کی کہ حضرت ہم میں سے کسی کو رکھ لو، اس چھوٹے بھائی کو چھوڑ دو، ابا جی ہمارے بہت پریشان ہوں گے۔ لیکن بادشاہ یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام اپنے موقف پر ڈٹ گئے کہ بھائی ہم تو اسی کو رکھیں گے جس کے پاس ہمیں ہمارا سامان ملا ہے، ہم کسی اور کو یہاں نہیں رکھیں گے۔ اب یہ مایوس ہو گئے اور مایوس ہو کر بڑے بھائی نے اشارہ کیا ہے بھائی سارے سائڈ پہ آ جاؤ۔ دفتر سے باہر نکلے، اب یہ 10 کا مجمع، انہوں نے جا کر کے باہر آپس میں سرگوشی کی، جی کیا کرنا چاہیے۔ سارے بڑے بھائی کو طرف دیکھنے لگے، جناب آپ فرمائیے اب کیا کرنا چاہیے، بادشاہ تو نہیں مان رہا، وہ تو کہہ رہا ہے جس کے سامان سے ہمیں پیالہ ملا ہے ہم اسی کو ہی رکھیں گے، دوسرے کو نہیں رکھیں گے۔ اب یہ بڑا بھائی بولا دیکھو جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو میری حالت یہ ہے کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں واپس جا کے ابا جی کو اپنا منہ دکھا سکوں۔ وہ کہیں گے تو بڑا بھائی تھا، تو پہلے بھی ایک میرے بیٹے یوسف کو لے گیا، اس کو تم نے غائب کیا، ابھی تم دوسرے بنیامین کو لے گئے، اس کو بھی تم نے غائب کرا دیا۔ بابا میں تو واپس نہیں جاتا، میں تو یہیں بیٹھا ہوں، بس جاؤ ابا جی کو جا کے کارگزاری سناؤ، وہ اگر مجھے اجازت دیں گے تو میں واپس گھر آؤں گا، یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے، کوئی صورت بنا دے کہ میرا بھائی رہا ہو جائے تو میں اس کو لے کے آؤں گا، ان حالات میں میں واپس نہیں جاتا، بس میری آخری بات یہ ہے، میں یہاں سے نہیں جاتا۔ اب باقی بچ گئے 9 بھائی، انہوں نے کہا اچھا بڑے بھائی جی آپ پھر یہیں رہو، ہم جا رہے۔ اب یہ چلے گئے اور بڑے بھائی نے کہا کہ تم جا کے ابا جی کو ساری صورتحال بتاؤ، جو وہ حکم دے مجھے بتا دینا، اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آؤں گا، ورنہ میں نہیں آتا، میں یہیں مصر میں ہی رہوں گا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ، پھر جب وہ نا امید ہو گئے اس بادشاہ سے کہ یہ ہمارے بھائی کو نہیں چھوڑے گے، خلصوا نجیہ، وہ علیحدگی اختیار کی، علیحدہ ہو گئے، جی نجیًا سرگوشی کرنے کے لیے۔ کیا کر رہے، مشورہ کرے۔ قال کبیرہم، ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا اس کا نام تھا یہودا اس کا نام تھا، وہ بڑا بھائی بولا الم تعلموا ان اباکم، ارے بھائیو کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یقیناً تمہارے ابا نے قد اخذ علیکم موثقا، یقیناً اس نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا، من اللہ، اللہ کو گواہ بنا کر۔ تم ابا جی کو قسم دے کے آئے تھے کہ ہم مر جائیں گے، ہم بنیامین کو واپس لائیں گے، اب بتاؤ ابا جی کو کیا کہیں گے؟ یا تو بادشاہ سے ٹکرا جائیں، ٹکرا تو ہم سکتے نہیں، لہذا اب میں کیا کروں، ہم تو خدا کا واسطہ دے کر، خدا کو گواہ بنا کر کے اس بھائی کو لائے تھے۔ ادھر یہ بات کی اور ادھر اس بڑے بھائی کو وہ پچھلا غم بھی یاد آ گیا یوسف کا، کہ چلو بنیامین کا تو جینون معاملہ ہے نا، اس کو تو ہم نے خود ہی جا کے کنویں میں ڈالا تھا، وہ بھی یاد آ گیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب ایک نیا تازہ زخم ملتا ہے تو اس کو گزشتہ زخم بھی یاد آ جاتے ہیں۔ تو کہنے لگا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، اور اس سے پہلے جو تم کوتاہی کر چکے ہو یوسف کے حق میں، یوسف کے معاملے میں بھی تم پہلے جرم کر چکے ہو، خود تم وہ جرم کر چکے ہو۔ چلو آج بنیامین کا مسئلہ تو اور ہے،
لیکن یوسف کے معاملے میں تو تم خود قصور کر چکے ہو. اب بڑے بھائی کا فیصلہ سنو. کہنے لگا فلن ابرح الارض، میں تو ہرگز نہیں ہٹوں گا اس جگہ سے، زمین سے، میں تو یہاں سے نہیں ہلوں گا. حتی یأذن لی ابی، دو صورتیں ہیں، یہاں تک کہ میرے ابا مجھے اجازت دے دے کہ اچھا آ جا، یہاں تک کہ میرے ابا مجھے اجازت دے دیں. او یحکم اللہ لی، یا فیصلہ کر دیں اللہ میرے لیے پھر کوئی صورت بنا دے تو وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، جو وہ فیصلہ کرے گا وہی ہم کریں گے. اب یہ باقی چھوٹے بھائی پریشان ہو گئے. ایک تو بنیامین کو بادشاہ نے روک لیا، ادھر بڑے بھائی جان کہہ رہے ہیں میں بھی واپس نہیں جاتا. اب بڑے بھائی صاحب نے کہا بابا تم واپس جاؤ اور جا کر کے ابا جی کو بتاؤ کہ ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم نے اس کو نہیں گرفتار کروایا، خود اس نے چوری کی ہے اور وہ پکڑا گیا ہے. بس یہ جا کر کے تم ابا جی کو بتاؤ اور جو وہ فیصلہ فرمائے پھر وہ آپس میں طے کر لینا. ارجعوا الی ابیکم، لوٹ جاؤ اپنے ابا کے پاس. فقولوا، اور کہو یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، ان ابنک سرق، یقیناً آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. مضمون بھی بتا دیا، موضوع بھی بتا دیا کہ اس انداز سے جا کے ابا جی سے بات کرنی ہے کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی. وما شہدنا الا بما علمنا، اور نہیں ہم نے گواہی دی مگر اسی بات کی جو ہمیں علم ہے. ابا جی ہم نے آپ کو قسمیں دی تھی، ہمارے علم کے مطابق یہ تھا کہ یہ چوری نہیں کرے گا، ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ جا کے چوری کر لے گا. وما كنا للغیب حافظین، ہمیں غیب کی بات کا تو دھیان ہی نہیں تھا، اتنی تو ہمیں توقع ہی نہیں تھی ابا جی کہ یہ بھائی جا کر کے یہ چوری کرے گا. اب اس نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا، جاؤ ابا جی کو بتاؤ. اب یہ بھائی واپس چل پڑے. چلتے چلتے وہاں پہنچ گئے. ابا جی نے استقبال کیا، استقبال کر کے کہا وہ چھوٹا کدھر ہے؟ کہا ابا جی اس نے چوری کی ہے. کہا بڑا کدھر ہے؟ کہا ابا جی وہ ڈر کی وجہ سے آیا نہیں ہے. اب ایک باپ کو 3 بیٹوں کا غم لگا. ایک بیٹا یوسف بچپن میں بھائی کنویں میں ڈال کے آئے تھے، ابھی 11 گئے تھے، 9 واپس آئے ہیں. ایک کے بارے میں اطلاع ملی کہ اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور بڑے کے متعلق اطلاع ملی کہ وہ وہیں رہ گیا. اس نے کہا کہ میں ابا جی کا سامنا نہیں کر سکتا. اب 3 بیٹوں کا غم لے کر کے سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے ملاقات کی. اب وہ کہنے لگے ابا جی آپ کو خدا کا واسطہ اب ہماری بات یقین کر جاؤ، ہم نے اس بھائی کو ہم نے کچھ نہیں کہا، یہ خود پکڑا گیا ہے. اگر آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے ابا جی آپ کسی اور بندے کو بھیج کے خود تحقیق کرا لو. آپ مصر میں کو بندے بھیجو، وہاں سے تحقیق کرا لو، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اور پوچھ لیجئے اس بستی سے جس میں ہم تھے. وہ کون سی بستی تھی؟ ملک مصر. مصر کے اندر کوئی آدمی بھیج دیجئے جس پر آپ کو اعتماد ہو، اس سے جا کر کے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے. اگر وہاں نہیں بھیج سکتے تو وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، یا ان قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جس میں ہم آئے ہیں. وہ ابا جی یہاں سے جو قافلہ گیا تھا نا مقامی لوگوں کا، چلو انہی سے پوچھوا لو کہ واقعی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، یقیناً یقیناً ہم سچے ہیں، یقیناً یقیناً ہم سچے ہیں. اب محترم جماعت اگلا جواب سنیے. اس دفعہ بنیامین جو گرفتار ہوئے اور ان بھائیوں نے کہا کہ ابا جی آپ کے بیٹے نے چوری کی، اس معاملے میں وہ سچے تھے. ان کے گمان کے مطابق واقعی یہ معاملہ ہوا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اعتماد نہیں آیا. کہا بیٹے جیسے تم نے پہلے ایک جھوٹی کہانی بنائی تھی یہ بھی جھوٹی کہانی ہے. اعتماد نہیں کیا، کیونکہ جس آدمی سے ایک دفعہ اعتماد اٹھ جائے نا پھر وہ دوسرے معاملے میں جتنا مرضی سچا ہو انسان کو پھر اس پر اعتماد نہیں آتا.
اب ان بیٹوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک دفعہ وہ زخم کھا چکے تھے، وہی زخم تازہ ہوا. اس دفعہ اگر انہوں نے جینون بات کی ہے تب بھی کہا تم نے اپنی بنائی ہے، یہ تمہاری خود ساختہ کہانی ہے. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یوسف علیہ السلام بولے، ابا جی بولے کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ تم کہہ رہے ہو میرے بیٹے نے چوری کی، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا جی، کوئی واقعہ نہیں ہوا. بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا لیا ہے تمہارے جی نے ایک بات کو، گھڑ لیا ہے تمہارے اندر نے ایک بات گھڑ لی ہے. لیکن اب میں کیا کر سکتا ہوں، میرے بس میں اب کچھ ہے نہیں کہ میرے 3 بیٹے میری زندگی میں اغوا ہو گئے. ہاں ایک ہے آنکھوں کے سامنے فوت ہو جانا، اس کا بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ کچھ عرصے بعد وہ آہستہ آہستہ رب کا نظام ہے، وہ دکھ بھول جاتے ہیں. لیکن جو غائب ہو جائے، جس کی نہ زندگی کا پتہ ہو نہ موت کا علم ہو، اس کا غم بہت ہوتا ہے. پتہ نہیں اس کی کیا کیفیت ہوگی، پتہ نہیں وہ کیا ہوگا. جس کو آپ ایک آدمی کی کوئی قریبی فوت ہو جائے بہت دکھ ہوتا ہے، رونا آتا ہے، دھاڑیں نکلتی ہے. لیکن وہاں زمین میں جب دفنا کے آتے ہیں تو رب کا نظام ہے کہ آہستہ آہستہ سکون آ جاتا ہے. لیکن جو ہو جائے غائب، جس کی نہ زندگی کا پتہ نہ موت کا پتہ، اس پر اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑا عجیب جملہ کہا، فصبر جمیل، فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے. اور کیا کر سکتا ہوں، صبر ہی بہتر ہے. صبر کا معنی اللہ کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ نہ بولنا، اسے صبر کہتے ہیں. اگر کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو آ جائے تو یہ کوئی اس میں رکاوٹ شریعت میں نہیں ہے. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. کوئی ایسا حادثہ ہو گیا، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یہ کوئی بات نہیں ہے، شریعت میں اس کی کوئی گرفت نہیں ہے. گرفت ہوتی ہے جب انسان اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، کوئی ایسا جملہ. تو صبر کہتے ہیں ایسی طریقہ اختیار کرنا کہ اللہ کی شان میں کوئی گستاخانہ جملہ نہ کہا جائے. فصبر جمیل، اب صبر ہی بہتر ہے. اب پیغمبر کا خدا پر اعتماد دیکھیے، کتنے بیٹے غائب ہو گئے؟ 3، لیکن اعتماد اتنا ہے، عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، شاید اللہ لے آئے میرے پاس ان تینوں کو. یعقوب علیہ السلام کو اعتماد ہے، میرے بیٹو تم نے تو 3 کو غائب کیا، لیکن میں آج بھی اپنے اللہ سے توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرے 3 بیٹوں کو مجھ سے ملوا دے گا. عسى اللہ، شاید کہ اللہ لے آئے میرے پاس ان سب کو. انہ هو العلیم الحکیم، وہی ہے جاننے والا، حکمت والا وہی ہے، علم اسی کو ہے. کب آنا ہے یہ اسی کو علم ہے، میں کچھ نہیں جانتا، سب کچھ جاننے والا اللہ ہے. باقی اللہ کسی کو اطلاع دے دے تو الگ مسئلہ ہے، ورنہ علم غیب اور عالم الغیب ذات ہے تو اللہ کی ہے، وہی جاننے والے بھی ہیں، حکمت والے بھی ہیں. اللہ جل جلالہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے.